الذي خلق الأرض والسماوات العلى وبين الضلالة والهدى لا شريك له في الأرض ولا في السماء وله العزة وله العظمة وله الكبرياء وعليه التوكل والسماء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم لا تسرع في وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وبلغ ونحن ولا نعلم لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله
واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے امام و افضل سارے بٹن بند کر دیں، سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب اور مولا رب ذوالجلال نے بے انتہا کمالات، لازوال اعزازات اور بے حد احترام و تکریم سے نوازا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزازات اور درجات میں سے ایک بڑا اعزاز معراج النبی ہے۔ معراج کا مطلب سیڑھی ہوتا ہے، عروج سے بنا ہے، بلندی اور رفعت کے معنی میں ہوتا ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، قرآن حکیم نے یہ لفظ استعمال فرمایا، اور احادیث نبویہ میں عُرِضَ بِی کے الفاظ موجود ہیں کہ اللہ نے مجھے بلند فرمایا، مجھے اوپر لے گئے اللہ العالمین۔ معراج رب ذوالجلال نے کئی نبیوں کو کروایا ہے، اور ان کے معراج کا مقام یہاں دنیا ہی تھا، لیکن اپنے حبیب آقا و مولا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج آسمانوں پر کروایا گیا۔ معراج کے سفر کے دو حصے ہیں، بیت اللہ سے لے کے بیت المقدس تک ایک حصہ ہے، اور ظاہر بات ہے یہ زمین پر ہے، اس کا بیت المقدس سے لے کے سدرۃ المنتہا تک ہے۔ ان دونوں حصوں میں حیران کن واقعات بھی شاید، یہ بڑی مخصوص قسم کا سفر تھا۔
قرآن حکیم نے خود بیان فرمایا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ اللہ اپنے محبوب مکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آیات دکھا سکے۔ ظاہر بات ہے یہ دنیا اور دنیا ہے، اور آسمانوں سے اوپر اور دنیا ہے، بلکہ آسمانوں سے نیچے بھی یہاں بھی اور دنیا موجود ہے، جسے دیکھنے سے ایک عام انسانی آنکھ قاصر ہے، لیکن رب الجلال جب پردہ ہٹاتے ہیں تو وہ نظر بھی آ جاتی ہے، وہ جہاں بھی نظر آ سکتا ہے، اور اس کی مثال آسان سی مثال خواب ہے کہ ہم یہاں اپنے بستر پر بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن کئی شہروں کی، کئی ملکوں کی، کئی دیہاتوں کی، کئی مقامات کی سیر کراتے ہیں، اور ان میں پھر کبھی نہا رہے ہوتے ہیں، کبھی لڑ رہے ہوتے ہیں، کیسے کیسے مراحل اللہ دکھاتے ہیں یہاں بھی۔ تو یہ دنیا ایک عجائب گاہ ہے، پروردگار عالم نے یہاں بھی بڑی چیزیں دیکھنے والی رکھی ہیں جو اللہ دکھاتے رہتے ہیں۔ حضرات انبیاء علیہ السلام و تسلیم کو بھی اللہ دکھائے تو وہ چیزیں نظر آتی ہیں، اللہ اپنی قدرت کاملہ سے پردے ہٹائے تو نظر آتے ہیں۔ اور انسانی آنکھ سے اوجھل جتنی چیزیں ہیں ان میں سب سے بڑی قابل دید چیز جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم دیدار الہی کے مشتاق رہا کرتے تھے، اور جس طرح جتنا کوئی اللہ کی ذات کے قرب سے نوازا جاتا ہے وہ دیدار الہی کا شوق مند بنتا جاتا ہے۔ کبھی ہے حقیقت مستظر نظر آ لباس مجاز میں کہ وہ ادھر سے یہ کہنے لگ جاتا ہے، اس کی روح تڑپتی رہتی ہے اسی انتظار میں کہ کب اللہ کے بنائے ہوئے ہی پردے ہٹے اور دیدار الہی سے مشرف کو بندہ۔ اقبال کا یہ شعر ہے اور کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اکثر یہ گنگنایا کرتے تھے، یعنی ایک زبان سے جملہ چڑھ جاتا ہے اس طرح، کبھی ہے حقیقت مستظر نظر آ لباس مجاز۔ تو میں نے کیا کہ جتنا بندہ قریب ہوتا ہے اللہ کے قرب سے نوازا جاتا ہے، یہ پیار اتنی ہی زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ اور اگر اس ذات سے ہم کلامی کا شرف بھی حاصل ہو جائے، وہ باتیں بھی کرنے لگ جائے، تو پھر تو ایک دن یہ مطالبہ ضرور آتا ہے جب بھی آئے گی انظر الیک کہ اللہ گفتگو کرتے ہوئے تو بڑا عرصہ ہو گیا، ڈائریکٹ باتیں کرتے ہوئے بڑا مزہ آیا ہے، اور دیدار کی طرف پہلے سے بڑھ گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے، قریش دور سے
یا اللہ ایک بندے ہٹائے نا، بات تو آپ کرتے ہیں، آپ کی آواز آنکھیں بھی مستعب ہو گئی ہے، آنکھیں بھی شرابہ انتظار بن گئی ہے، جتنا قرب ہو میں نے اس کی اتنا دیدار کی طرف بڑھتی ہے۔ ربی ارنی انظر الیک، پروردگار عالم نے جواب دیا لن ترانی، کہ میری ذات کا دیدار آپ نہیں کر سکیں گے، دیدار کی تاب نہیں لا سکیں گے، اور پھر اس کا عملی نمونہ بھی دکھا دیا۔ وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، آئیے میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ جو میں نے فرمایا ہے اس کی مثال دیکھیے، ذرا پہاڑ کی طرف نگاہیں مرکوز کیجیے، حضرت پہاڑ کی طرف دیکھنے لگے اور پوری آیت ذرا پڑھیے، مزہ آئے گا۔ فرمایا مَن اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِی، اگر پہاڑ میری تجلی سے قائم رہ گیا اپنی جگہ پہ تو آپ کی دیدار سے مشرف ہو جائیں گے۔ اگر پہاڑ برداشت کر گیا میری تجلی کی چھاپ سے تو آپ بھی دیکھ لیں۔ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا، اللہ نے اپنے نورانی چہرے کی ایک جھلک پہاڑ پر ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور روب اور دبدبے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا وجود سر پائے پر رکھ سکے، آپ کے اپنا وجود کھڑا نہ کر سکے، زمین پر تشریف لے آئے۔ تو بہرحال یہ جو دیدار کی طرف ہے یہ قرب سے اس کا تعلق ہے۔ تو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذرا اور بات ہے، طرف آپ میں بھی تھی، لیکن چونکہ آپ نے یہ قرآن مجید آپ پر اترا، آپ نے یہ پڑھا ہوا تھا، اس طرح کا مطالبہ اللہ کی ذات کا دیدار والا مطالبہ کہیں نظر نہیں آتا، لیکن یہ نظر آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب ہم آپ کو دیکھتے ہیں۔ الذی یراک حین تقوم، میرے محبوب جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کی ذات کی نظریں آپ پر ٹکی ہوتی ہیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اور تحویل قبلہ کے لیے جب آپ بار بار چہرے اقدس آسمانوں کی طرف اٹھاتے تھے تو مالک الملک فرماتے ہیں اوپر سے ہم بھی آپ دیدار کرتے تھے آپ کا۔ محبوب ہے نا اللہ کے پیارے ہیں، سب سے بڑا رتبہ نبیوں میں، ساری کائنات کے سردار، اس لیے یہ لفظ موجود ہے کہ دیکھنے کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ بہرحال یہ سلسلہ پھر معراج میں جب چلا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم واقعہ اس درس میں آپ نے سنا ہے، اس لیے میں نے اس میں سے ایک دو چیزیں بیان کرنی ہے دیدار الہی خاص طور پہ آج. تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے یا نہیں، یہ ایک اختلافی بحث ہے. جب کبھی بھی آپ تحقیق کرنے نکلیں گے تو کتابوں میں آپ کو یہی دونوں آرا ملیں گے، دیکھا ہے اور نہیں دیکھا، دونوں آرا ملیں گے. اور دونوں آرا کے پیچھے قرآن و حدیث کے دلائل ہی ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک لفظ حدیث میں ایسا آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ بیان فرمایا ہے تو کسی نے پوچھا کہ دیدار الہی بھی ہوا کہ نہیں، تو وہاں جو لفظ استعمال ہو گیا ہے وہ ایسا ہے کہ وہ دونوں طریقوں سے پڑھا جاتا ہے، اور اس وجہ سے دونوں رائے بنتی ہے. اب وہ لفظ لکھ کر میں آپ کو دکھاؤں تو پھر زیادہ مزہ آتا ہے، لیکن پڑھ کے دکھاتا ہوں. دو طریقے سے وہ پڑھا جاتا ہے بغیر کسی تبدیلی کے، یعنی حرف کو نہیں بدلنا مطلب ہے، اس کی شیپ اور شکل بھی نہیں بدلتی، لیکن پڑھا دونوں طریقے سے جاتا ہے. ایک طریقے سے پڑھے تو مطلب یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار فرمایا ہے، اور دوسرے طریقے سے پڑھے تو صاف ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار نہیں فرمایا. پہلے طریقے سے دیکھیے، آپ نے فرمایا کہ پوچھنے والوں نے پوچھا نا کہ حضرت صاحب نے دیدار فرمایا ہے، تو آپ نے فرمایا نور کہ وہ ایک نور ہے، انی اراہ، نور انی اراہ، کیونکہ یہ زبر میرے ہم اہل عجب سے جاتی ہیں، وہ عرب لوگ نظروں دیروں کے بغیر پڑھ سکتے ہیں. تو ایک طریقہ اس کا آپ نے نظر کے جواب کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نور انی اراہ. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت دیدار کیا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ ایک روشنی ہے، سراسر روشنی ہے، اللہ نور السماوات والارض. تو انی اراہ میں نے دیکھا ہے، یہ ترجمہ بن گیا. اب اس سے نور انی اراہ پڑھا جائے تو یہی مطلب نکلتا ہے کہ دیدار ہوا، اور یہی لفظ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی لفظوں کی. لیکن اس کو پڑھا جائے دوسرے طریقے سے تو بنتا ہے یہ لفظ نورانی. وہ انی جو ہے وہ الف پیچھے چلا گیا، نیچے بن گیا نورانی ارام. تو اس کا مطلب بن گیا کہ وہ ایک نور تھا، میں کیسے دیکھ سکتا. اب ایک ہی لفظ ہے، اس کے پڑھنے کے مطلب بنتا ہے. تو بہرحال آرام دونوں موجود ہے، یہ صرف دیدار تک ہے، ورنہ جو قرب ہوا ہے وہ فقانا آبا حسینی اولنا تک ہوا ہے، یعنی انتہائی زیادہ قریب. کیسے ہوا اس کی کیفیت میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. البتہ بعض ڈاکٹروں نے جو یہ کہا ہے، وہ ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہو، اس میں وہ دکھاتے بھی ہیں کہ معالجہ کیا ہے، یہ بات قرآن و حدیث سے کہیں نہیں. معالجہ میں گلے لگانا، وہ ایسے کر کے وہ ویڈیو میں دکھاتا بھی ہے. وہ ڈاکٹر ہے بڑا، کیا اس کو کہتے ہیں، مداری ہے نا، کبھی کوئی روح کبھی کوئی روح. تو اس نے ایسے نسخے بھی دکھایا ہے اس ویڈیو میں کہ ایسے کر کے آپ نے فرمایا تو آگے سے بھی ایسے ہوا، تو پھر معالجہ ہو گیا. قرآن حدیث میں معالجے کا کوئی نظر نہیں. ہاں جو ہے اس کا تسلیم کرنا بھی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ فقانا بابا حسینی اولنا،
اتنا فرق رہ گیا تھا دونوں ذاتوں میں کہ یا جو تمہارا جتنا یا مجھ سے بھی کم، اور قرب میں کوئی شک نہیں۔ تو دیدار ہوا پھر بھی ٹھیک، دیدار نہ ہوا اس رائے کو اختیار کر لیا جائے پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ قیامت والے دن انشاءاللہ سب کو دیدار ہونا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انکم لترون ربکم، کہ قیامت والے دن تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کس طرح دیکھیں گے؟ کھڑکوں انسان ہوں گے وہاں، لاکھ ہزار انسان، تو ایک ذات ہے اور انہیں دیکھنے والے ہیں تو کیسے دیکھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کما ترون الشمس والقمر، جیسے پوری کائنات میں سورج اور چاند کو دیکھ رہی ہوتی ہے، ساری انسانیت اللہ کو دیکھتی ہے۔ اور یہ قیامت کا منظر ہوگا، لیکن جو مخصوص زیارت و دیدار ہے جو ہر جگہ ہوگی اور کامل ہوگی، وہ جنت میں جنتیوں کو۔ تو اللہ رب العالمین سب کو وہ لمحے عطا فرمائے، کیونکہ جو عامل ہوتا ہے وہ معبود کی زیارت کے لیے بے تاب ضرور رہتا ہے۔ حدیث جبریل میں بھی ہے کہ انتعبد اللہ کأنک تراہ، کہ نیکی اور احسان کا سب سے اعلیٰ لیول یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت یوں کرے کہ جیسے تو اس کو دیکھ رہا۔ البتہ جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ بھی ہے کہ قرآن حکیم نے کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ لا ينظر الیہم یوم القیامہ ولا یکلمہم، کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی طرف اللہ نگاہ بھی نہیں فرمائیں گے اور نہ ان سے بات کریں گے۔ تو اس دعا کے ساتھ یہ گفتگو یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی جنت میں سب کو دیدار عطا فرمائے، اپنا بھی اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، لیکن اس کے لیے یاد رکھیے اس کے قابل بننا ضروری ہے، اس طرح کی زندگی گزارنا ضروری ہے جو اللہ اور اس کے پاک پیغمبر کو مطلوب ہے۔ اللہ جب کو بھی عطا فرمایا کر میں آخر میں اسی معراج کے حوالے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں دیکھی ہیں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے دیدار الہی کا مضمون جو ہے یہی سمیٹتے ہیں۔ آپ تشریف لے جا رہے تھے معراج پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک پوری عورت کھڑی ہے اور وہ آپ کو سلا لگا رہی ہے، بلا رہی ہے اپنی طرف۔ تو حضرت جبریل امین نے عرض کی اللہ کے رسول اس کی بات نہیں سنی، اس کی طرف متوجہ نہیں ہونا۔ تھوڑا آگے تشریف لے گئے تو ایک بوڑھا مرد بھی کھڑا تھا اور وہ بھی آپ کو اپنی طرف بلا رہا تھا۔ تو حضرت جبریل امین نے عرض کی اللہ کے رسول اس کی بات بھی نہیں سنی۔ پھر آگے تشریف لے گئے تو کچھ لوگ کھڑے تھے نورانی چہروں والے، تو انہوں نے آپ کو سلام کیا، تو حضرت جبریل امین نے عرض کی اللہ کے رسول اس کے سلام کا جواب دیجیے۔ تو پھر آپ نے وضاحت کی کہ جو پوری عورت تھی وہ دنیا تھی، وہ آپ کو معلوم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اس لیے مجھے حکم یہ تھا اللہ کی طرف سے کہ آپ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ اور جو پورا مرد تھا وہ شیطان تھا، اور مجھے حکم تھا کہ جب وہ معلوم کرنے کی کوشش کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف بھی نہ دیکھیں۔ اور جو آگے آپ نے دیکھے وہ حضرت ابراہیم، حضرت آدم اور حضرت
لے تو آپ نے دیکھا کہ ایک نہر ہے، اس کے اندر ایک آدمی تیراکی کر رہا ہے اور پتھر اٹھا کر لٹ میں ملا رہا ہے، پتھر کھا رہا ہے، منہ میں ڈالتا ہے اور کھا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بندہ آپ نے دیکھا ہے پانی میں نہر میں رہ رہا ہے اور خوراک اس کی پتھر ہے، تو آپ نے فرمایا یہ بطور مثال اللہ نے اس بندے کو دکھایا ہے آپ نے جو سود کھاتا ہے، کہ یہ سزا اس کو ملنی ہے آخرت میں۔ پھر آگے چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آیا، آپ نے دیکھا کہ آگ کا تنور ہے، اس میں سے شعلے نکلتے ہیں، تو ننگے مرد اور ننگی عورتیں ان شعلوں کے ساتھ اوپر میں جاتی ہیں اور پھر تنور میں چلی جاتی ہے۔ تو آپ کو بریف کیا گیا، آپ کو بتایا گیا کہ یہ ذاتی مرد اور ذاتی عورتیں ہیں، ان کو ہمیشہ یہ عذاب ملتا ہے، اسی عذاب میں انہوں نے تاامد گرفتار ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بندہ دکھایا گیا، کئی تھے تانبے کی اور بڑی بڑی لوہے کی کیچیوں کے ساتھ ان کی یہ جو باشیں ہوتی ہیں یہ چیری جاتی ہے کانوں کا، ادھر سے بھی ایسے، پھر وہ کیچیاں پیچھے ہٹتی ہیں تو پھر دوبارہ ٹھیک ہو جاتی ہیں اور پھر کاٹ دی جاتی ہیں، اور مسلسل یہی عمل جاری رہتا ہے۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اللہ کی حکم سے آپ کو بتایا کہ ایک آپ کی امت کے وہ علماء ہیں کہ جو دوسروں کو تو خیر اور نیکی کا حکم دیا کرتے تھے لیکن خود نہیں عمل کرتے، ان کی باتیں سیدھی جائے گی آخرت میں، اور یہ ہمیشہ کے لیے ان کے سزا، ان کے جرموں کی سزا بن جائے گی۔ اسی طرح اور بھی بہت سے مناظر آپ کو دکھائے گئے۔ بہرحال معراج رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑا کمال اور اعزاز ہے جو آپ کو اللہ رب العالمین نے دیا، لیکن جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ تیری یہ معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، تیری یہ معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، میری یہ معراج کہ میں تیرے نقش قدم تک پہنچا۔ یہ معراج ہماری یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات